نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا بیان چل رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین، حلال بالکل واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، یعنی ان میں کچھ شک و شبہ ہے۔ تو فرمایا کہ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس آدمی نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا، اپنی عزت بھی محفوظ کر لی۔ اب یہ جو تیسرا جملہ ہے اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ حلال واضح ہے، اس پہ بھی بات ہو گئی، حرام واضح ہے، اس پہ بھی بات ہو گئی۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر انسان مشتبہ چیزوں میں پڑے گا تو رفتہ رفتہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب مشتبہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھ لیں۔ مشتبہ ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت علماء نے یہ لکھی کہ کوئی نیا ایسا معاملہ ہے کہ جس کا ذکر صراحتاً قرآن میں نہیں ہے، کوئی ایسی ٹرانزیکشن آپ کر رہے ہیں، کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ جس کا ذکر صراحتاً قرآن کریم میں نہیں ہے، آج کے دور کی وہ چیز ہے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور علماء کرام ابھی اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو جب تک وہ کسی حتمی نتیجے پہ نہ پہنچے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اب تھوڑا سا میں اس کی تفصیل عرض کروں کہ دیکھیں، بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو قرآن کریم نے واضح طور پہ حلال قرار دیا یا حرام قرار دیا۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جنہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا یا حرام قرار دیا، احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جس کا قرآن کریم میں ذکر ہو یا احادیث میں ذکر ہو، اس میں تو بس آپ کو قرآن کی اتباع کرنی ہے، حدیث کی اتباع کرنی۔ لیکن بہت ساری چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پیش آتی ہیں، نہ قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے، نہ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں علماء کرام، علماء تو کم لفظ ہے، جہاں مفتیان کرام یا مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، یعنی غور و فکر کرتے ہیں قرآن و حدیث میں، اور غور و فکر کر کے اس کا حکم تلاش کرتے ہیں کہ بھئی اس کا حکم کیا ہونا چاہیے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے دیکھیے قرآن کریم میں شراب کا حکم ہے نا کہ شراب حرام ہے، قرآن کریم کی آیات بھری ہوئی ہیں۔ لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افیون تو نہیں تھی، پاؤڈر بھی نہیں تھا، ہیروئن، تو اب آپ کے زمانے میں یہ ہیروئن ایجاد ہو گئی، نشہ کرنے کے لیے افیون ایجاد ہو گیا۔ تو اب آپ کہیں گے کہ جی اچھا بتاؤ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ تو آپ کو نہیں ملے گا قرآن کریم۔ آپ پوچھیں گے حدیث میں کہاں ہے؟ تو حدیث سے بھی نہیں ملے گا، وجہ ہے کہ حضور کے زمانے میں یہ ہیروئن نہیں تھی، افیون نہیں تھا۔ ایسے موقعوں پر مجتہدین کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنی زندگی قرآن و سنت کو سمجھنے میں فنا کر دی ہے اور اللہ نے ان کو خاص بصیرت عطا فرمائی ہے، اب ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اصول میں غور و فکر کر کے امت کے سامنے اس کا حکم بیان کریں۔ یہ بڑی بیوقوفانہ بات ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کہو کہ یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، تو کہتے ہیں دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے، دکھاؤ حدیث میں کہاں ہے۔ تو بھائی 1400 سال میں جتنی چیزیں پیش آ رہی ہیں تو کیا ہر چیز 1400 سال پہلے قرآن میں لکھ دی گئی ہے؟ ہر چیز 1400 سال پہلے حدیث میں لکھ دی گئی ہے؟ قرآن اور حدیث میں بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، یہ پرنسپلز ہیں، بنیادی اصول ہیں۔ حدیث میں کچھ زیادہ تفصیل ہے کہ جو چیزیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئیں
آپ نے احادیث میں اس کا حکم بھی بیان کر دیا. لیکن 1400 سال میں تو حالات اتنے تبدیل ہو رہے ہیں، نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، نئے نئی ٹرانزیکشنز آپ کر رہے ہیں جو کبھی اس زمانے میں کسی نے تصور نہیں کیا تھا. آج یہ جو آپ موبائل پہ بیٹھ کے لاکھوں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں طرح طرح کی، تو کیا حضور کے زمانے میں یہ موبائل تھا اور موبائل کے ذریعے ساری ٹرانزیکشن ہوتی تھی؟ ظاہر نہیں ہوتی تھی. تو یہ ایسے موقعوں پر جو امت کے مجتہدین ہیں، اللہ نے جن کے اندر فقہ کی، فتوے کی، اجتہاد کی صلاحیت رکھی ہے، وہ اجتہاد کرتے ہیں. ہر آدمی کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہے. ہاں، آپ کہیں گے جی میں نے بھی تو ریسرچ کی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا، تو آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو ریسرچر سمجھتے ہیں. یہ احمقانہ بات ہے کہ میں کھانے کی کتاب کی کوئی ترکیب پڑھ لوں، کسی کتاب میں کھانے بنانے کی ترکیب، اور میں اپنے آپ کو جو ہے وہ انتہائی ماہر شیف کہنا شروع کر دوں. تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے یا حدیث کا ترجمہ پڑھ کے کوئی مجتہد نہیں بنتا. اس کے لیے سال ہر سال قرآن و حدیث میں، حضرات صحابہ کرام کے آثار میں غور و فکر کر کے زندگی کھپا کر پھر شاید کسی میں ایسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اجتہاد کر سکے. 18 علوم میں مہارت شرط ہے. قرآن و سنت سے متعلق 18 علوم اور فنون میں مہارت شرط ہے، اور پھر کسی مجتہد کی صحبت شرط ہے کہ اس کے ساتھ آپ اٹھے ہوں بیٹھے ہوں. جیسے آپ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں نا، تو آپ کی تعلیم پوری ہو جاتی ہے، پھر ہاؤس جاب کرتے نہیں کرتے؟ ہاؤس جاب کا کیا مطلب ہے کہ جو ماہر ڈاکٹر ہیں، آپ ان کے ساتھ 2 سال 3 سال 4 سال وقت گزارتے ہیں، یہ آپ کے نصاب کا حصہ ہے. جب آپ ان، یعنی آپ نے پڑھ تو لیا سب، تو پھر کیوں نہیں کسی کا آپریشن کر دیتے؟ آپ کو وقت گزارنا پڑتا ہے ماہر ڈاکٹروں کے ساتھ، ان کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، ان سے عملی طور پہ سیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ کسی کا دانت نکال سکیں. آپ تو پھر بھی نہیں نکال سکتے دانت، چلو نکال لو تھوڑے 2 4 سال بعد کسی کے ساتھ رہ کر آپ اس قابل ہوتے ہیں. تو دین اتنا ہلکا ہے کہ آپ ترجمہ پڑھ کے یا ڈکشنری سے کسی لفظ کا ترجمہ دیکھ کر آپ کہیں کہ جی میری ریسرچ یہ ہے، میری رائے یہ ہے. ایک ایک بہت صاحب گزرے ہیں، وہ حدیث کا انکار کرتے تھے، میں نام نہیں لوں گا، دنیا سے چلے گئے. تو ان کو بھی بہت شوق تھا کہ جی مولویوں نے، لوگ یہ جملے استعمال کرتے ہیں، میں آپ کو کچھ درد دل رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین کے ٹھیکیدار مولوی کیوں بنے؟ ہمیں بھی اختیار ہے، دین تو سب کا ہے، تو مولوی کیوں ٹھیکیدار بنے ہیں؟ ممبر ان کے حوالے کیوں کیا ہوا ہے؟ میں بھی ممبر پہ جا کے جو ہے نا اپنی ریسرچ بیان کروں گا. اچھا جی، میں آپ کو ان کی ریسرچ ایک بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی قرآن کریم کافی ہے ہمارے لیے، میں ڈکشنری کی مدد سے قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہوں. چنانچہ انہوں نے قرآن کریم میں نا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو. آپ کو پتہ ہے کہ صلاح کے ڈکشنری میں کیا معنی ہے؟ صلاح ڈکشنری میں، عربی لغت میں اگر آپ ڈکشنری کھولیں تو صلاح کے معنی آتے ہیں یہ سرین کے، کولہے کے. پھر اسی سے نماز نکلی آگے جا کے. اب صلاح کے ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں معنی تو اس کے معنی کولہا. تو صاحب نے کہا کہ بھائی قرآن میں تو نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ مولویوں نے بنا لی ہے نماز. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایسے ایسے ادارے قائم کرو، ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کرو جہاں کولہوں کو حرکت دی جائے، اور کولہوں کو سب سے زیادہ حرکت دی جاتی ہے ڈانس کلب میں. لہذا اقیم الصلاۃ کا مطلب تو یہ ہے کہ ڈانس کلب قائم کرو. جب آپ ڈکشنری کی مدد سے ریسرچ کریں گے نا، تو یہ وہ کھائی ہے کہ اس سے گہری کھائی کوئی نہیں ہو سکتی جس میں انسان منہ کے بل جا کے گرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز پڑھ کے دکھائی، صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھائی. حضور نے صحابہ سے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں ویسی نماز پڑھو. پوری امت آج تک یہی سکھاتی آ رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں ڈکشنری میں تو یہ معنی نہیں ہے سلام. تو ڈکشنری کی مدد سے آپ ریسرچ نہیں کر سکتے، اس کے لیے اجتہاد کی صلاحیت ہوتی ہے.
وہ صلاحیت، ایک تو اس کے لیے ایجوکیشن چاہیے، اور دوسرے اس کے لیے کسی ماہر مجتہد کی، مفتی کی صحبت چاہیے. انسان اس کی صحبت میں رہتا ہے تو اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو اپنا دائرہ کار، اپنا اس کو پتہ چلتا ہے، اس کو شرائط پتہ چلتی ہیں کہ اجتہاد میں کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے. تو اب میں نے عرض کیا کہ یہ افیون و ہیروئن تو نہیں تھی حضور کے زمانے میں. تو علماء نے قرآن و سنت کے اصولوں میں غور کیا، اور غور کر کے یہ دیکھا کہ بھائی شراب کو شریعت نے حرام قرار دیا تو اس کی وجہ کیا ہے. تو آپ کو اس کی لاجک تو نہ کہیں، ریزننگ، یعنی ایک ہوتی ہے لاجک، لاجک کہتے ہیں حکمت کو. حکمت پہ شریعت کا مدار نہیں ہوتا. اس کی علت کیا ہے، شریعت نے کیوں شراب کو حرام قرار دیا. تو آپ نے سوچا کہ جی شراب جو ہے وہ انسان کی عقل کو معاف کر دیتی ہے. انسان کو نہ زمین کا پتہ ہوتا ہے نہ آسمان کا پتہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے انسانی عقل کی حفاظت کے لیے شراب کو حرام قرار دیا. اب آپ نے کہا کہ یہ ہیروئن، افیون، یہ بھی تو انسانی عقل کو معاف کر دیتے ہیں. کہ جب انسان ہیروئن کا نشہ کرتا ہے، افیون کا نشہ کرتا ہے، تو اب وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ کوئی صحیح چیز سمجھے، غلط کو غلط سمجھے. وہ یہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوگا. تو اگر اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور آج اگر عقل کو معاف کرنے کے لیے کسی نے افیون کا نشہ ایجاد کر لیا، ہیروئن کا نشہ ایجاد کر لیا، تو یہ بھی حرام ہوگا. اب آپ کہیں کہ افیون اور ہیروئن کا حکم قرآن کریم میں تلاش کرو، وہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اجتہاد کی. اچھا، اب یہ تو میں نے ایک مثال دی. تو جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں، اب یہ موبائل آپ کا مصیبت یہ آیا ہوا ہے نا ہمارے پاس، تو یہ نہ جانے اپنے ساتھ کتنے سینکڑوں مسائل لے کر آیا ہے. یعنی صرف موبائل ایسا ہے کہ اگر شرعی احکامات کے لحاظ سے سوچیں تو اس کے اوپر پی ایچ ڈی کی جا سکتی. کہ موبائل کے آنے سے پہلے ان مسائل کا تصور ہی نہیں تھا جو موبائل آنے کے بعد ہمیں پیش آ رہا ہے. بھائی پہلے زمانے میں بیوی کو طلاق دینی ہوتی تھی تو لکھ کے دیتے تھے، یا زبان سے کہہ دیا آپ نے. اب تو موبائل پہ آپ نے میسج کر دیا. تو یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کہ موبائل پہ میسج کر کے یا واٹس ایپ پہ پیغام دے کے اگر کسی نے طلاق دے دی تو وہ طلاق ہوگی نہیں ہوگی. اور کسی نے طلاق کا لفظ لکھا پھر ڈیلیٹ کر دیا، ابھی وہ گیا نہیں. تو آیت ڈیلیٹ کر دینے کے باوجود ہو گئی نہیں ہوگی. اور آپ نے ڈیلیٹ بھی نہیں کیا، لکھ دیا، بھیج دیا، اس کا موبائل بند تھا، اس کو کسی وجہ سے وہ میسج پہنچا نہیں. آپ کے یہاں سے چلا تو گیا، وہاں ڈیلیور نہیں ہوا. تو اب کیا ہوگا؟ پہلے لوگ خرید و فروخت کرتے تھے، آمنے سامنے بیٹھ کے کرتے تھے. اب یہ جو موبائل ہے، آپ اس کے ذریعے آن لائن کتنا کاروبار کر رہے ہیں. تو پہلے تو نہیں تھا یہ سب. اب ظاہر ہے یہ یہ موبائل اپنے ساتھ یہ سارے مسائل لے کر آیا ہے کہ بھائی اگر آن لائن کوئی چیز بیچی جا رہی ہے، خریدی جا رہی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے. اب اس میں کچھ چیزیں تو بالکل واضح ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں غور و فکر کی اور اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے. جو چیزیں واضح ہیں اس کا حکم تو بالکل واضح ہے کہ بھائی اس سے بچنا ضروری ہے. جو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں علماء کی دو رائے ہیں اور اس میں کچھ شبہ پیدا ہو گیا، تو احتیاط یہ کہ آدمی وہ بھی نہ کرے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اگر اس سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو پھر ایک دن آئے گا کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا. اب میں اس کی کچھ مثالیں ہیں آپ کو کل دوں گا انشاءاللہ کہ کیا چیزیں پیش آ رہی ہیں، کون سی چیز بالکل منع ہے، کون سی چیز بالکل جائز ہے، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس میں دو رائے ہیں، وہاں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو وہ کچھ انشاءاللہ وہ کل عرض کروں گا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك لا اله الا الله حليم كريم سبحان الله السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
آمین.